أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اے اللہ، قرآن کے ذریعے میرے پر رحم فرما اور اس کو میرے لیے امام بنا دے، یعنی گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، اور اس کو میرے لیے نور بنا دے، مطلب روشنی دینے والا، کہ جس کی روشنی میں میں اپنا راستہ دیکھ سکوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اس کو میرے لیے ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ نحل۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 128 آیات ہیں۔ عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور اس کا نام اس کی آیت نمبر 68 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کی اور بھی بہت سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، جس حوالے سے اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ نعم، یعنی نعمتوں والی صورت۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی پہلی 2 آیات میں قیامت کی آمد کے حوالے سے کنفرمیشن اور فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرنا، یہ دونوں چیزیں خاص اللہ کے علم اور اس کے حکم پر مبنی ہیں۔ آیت نمبر 3 سے 23 تک خالق کائنات کی نعمتوں کا ذکر ہے اور توحید کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 24 سے 32 تک منکرین پر عذاب کا ذکر ہے اور مومنوں کا انعام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 33 سے 40 تک مشرکین کے بہانے اور ان کا برا انجام بتایا گیا۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک مہاجرین کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک دوبارہ منکرین پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 48 سے 50 تک یہ بتایا گیا کہ دنیا میں کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ آیت نمبر 51 سے 63 تک مشرکین کے عقائد اور اعمال کا نتیجہ آگ بتایا گیا۔ آیت نمبر 64 میں قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے۔ 65 سے 69 تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، خصوصاً شہد اور دودھ کا۔ آیت نمبر 70 سے 74 تک انسانی زندگی کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان میں اللہ کا اختیار اور کنٹرول واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 75 سے 76 تک شرک کی مشکلات بتائی گئیں اور مشرک کی مثال مینشن کی گئی۔ آیت نمبر 77 سے 83 تک اللہ کے علم کی وسعت اور تخلیقات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 84 سے 89 تک ہر امت کے رسول کی گواہی کا ذکر آیا اور قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 90 سے 97 تک اللہ کی انسان کو کچھ ہدایات بتائی گئی، یعنی کچھ انسٹرکشنز کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 98 سے 105 تک ناسخ اور منسوخ آیات کا ذکر کیا گیا کہ وہ بالکل برحق ہیں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 106 سے 113 تک مرتدین، مہاجرین اور کافرین، یعنی ان 3 گروپس کے انجام کا فرق واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 114 سے 119 تک حلال اور حرام چیزوں کا بیان ہے، اور آیت نمبر 120 سے 124 تک حضرت ابراہیم کے بارے میں تذکرہ ہے۔ پھر آیت 125 سے 128 تک
دعوت دین کا طریقہ کار واضح کیا گیا اور صبر کی تلقین کی گئی۔ آئیں اب سورہ کے اہم ٹاپکس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ سورہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے، اور اس میں بھی باقی مکی صورتوں کی طرح 3 مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، مطلب توحید، رسالت اور آخرت، اور اس میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اس کے خالق اور معبود ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، یعنی وہ ہستی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، انسانوں کی، پرندوں کی، ہر مخلوق کی تخلیق، پھر آسمان سے پانی برسانا اور چوپایوں کے اندر سے خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا سفید رنگ کا دودھ نکالنا، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی جو عبادت کے لائق ہو؟ خالق بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے تخلیق کیا اور پھر وہ بڑا ہو کے اللہ کے بارے میں ہی جھگڑنے لگتا ہے، سوال کرنے لگتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے چوپائے اور مویشی پیدا کیے جن میں انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان کی کھال کو استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی جیکٹیں بناتے ہیں، پرانے زمانے میں ان کی کھال سے خیمے بنائے جاتے تھے اور اوڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ پھر ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور جس کے پاس جتنے زیادہ مویشی ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ مالدار تصور کیا جاتا ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ جیسے ڈور ڈنگر جس کے زیادہ ہوں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہی جانوروں میں ایک اور فائدہ مینشن کیا گیا کہ یہ تمہارا سامان اٹھا کے دور دراز کے علاقوں تک لے کے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں خود اٹھا کے جانا پڑے تو تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے۔ اور واقعی سوچیں ذرا، پہلے زمانے میں مویشی یہ کام کرتے تھے اور آج کل ہمارا سامان وغیرہ ہم گاڑی میں رکھ کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے اینڈ پر فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ واضح کیا کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور ساتھ یہ مینشن کر دیا گیا کہ سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ کے ذمہ ہے، اور پھر لوگوں نے اسی سیدھے راستے میں سے چھوٹے ٹیڑھے میڑھے نئے راستے نکال لیے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو تمام لوگ ہدایت پر ہوتے، لیکن اللہ نے یہ چیز انسانوں کی چوائس پر چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد آیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اپنے درختوں کو بھی سیراب کرتے ہو، اور پھر اسی ایک پانی اور مٹی میں سے اللہ نے بے شمار پھل، سبزیاں، پودے اگائے، زیتون، کھجور، انگور، یعنی آپ دیکھیں کہ مٹی بھی سیم ہے اور پانی بھی سیم ہے، اور اس میں سے اتنے مختلف ذائقے اور اتنے مختلف رنگوں کے اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے، سبزیاں نکالی۔ مثال کے طور پر بینگن، کدو، آلو، اسٹرابری، مالٹے، سیب، کیلے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے اور اپنا ذائقہ۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے، کوئی انسان یا کوئی سائنسدان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے تمہارے لیے دن رات بنائے، سورج، چاند، ستارے بنائے، اور سمندر میں سے تمہارے لیے مچھلیاں اور کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں، اور اس کے علاوہ زیورات بھی نکالتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں اس لیے بنائیں، تمہیں اس لیے پرووائڈ کی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے،
یعنی اپنی جگہ سے ہلے نہ زمین، اور نہریں بنائیں، راستے بنائے، اور اسی طرح ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، مطلب نیویگیشن کے لیے اور ڈائریکشن کے لیے۔ تو بھلا جو اتنی چیزیں تخلیق کرے وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی تخلیق نہ کیا ہو؟ تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اللہ کی تو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی گن بھی نہیں سکو گے، اور وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، بلکہ خود انہیں تخلیق کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو بت وغیرہ ہیں ان کو یہ لوگ خود بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے تھے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اور بتوں اور دوسرے معبودوں کے بارے میں واضح کیا گیا کہ وہ تو خود بے جان ہیں، مردہ ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تم سب کا معبود صرف ایک معبود ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس معبود سے بھی منکر ہیں۔ ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے اس طرح انکار کیا تھا ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا تھا۔ اللہ نے ان کے گھروں کی بنیادیں الٹا کر ان کے اوپر گرا دیں، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اگلی آیات میں کافروں اور مومنوں کی موت کے حالات بتائے گئے کہ کافروں کی جان زبردستی نکالی جاتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کانٹے دار جھاڑی پر گیلا کپڑا ڈال کر جیسے کھینچا جاتا ہے اور وہ پھٹتا ہے، بالکل اسی طرح گناہ گاروں اور کافروں کی جان نکالی جاتی ہے، بہت تکلیف دہ عمل۔ اور جیسے ہی وہ جان نکلتی ہے تو کالے اور خطرناک چہروں والے فرشتے اس کے انتظار میں جہنم کا کفن لے کر تیار کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو اس کفن میں بدبودار کفن میں لپیٹ کے اوپر آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور پھر وہیں سے اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر قبر کے عذاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب نیک لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو موت کا فرشتہ انتہائی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اے پاکیزہ نفس اپنے رب کی طرف چل، اور وہ خوشی خوشی روح اپنے جسم سے باہر آ جاتی ہے، اور پھر خوبصورت چہروں والے نورانی شکل والے فرشتے اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں جنت کا خوشبودار کفن لے کر، اور وہ موت کے فرشتے سے اس کی روح لے کر اس خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آس پاس کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ پاکیزہ روح اتنی خوشبودار، تو وہ اس کا پیارا نام بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس روح کو اوپر آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں سوالیہ انداز میں کافروں کو خبردار کیا گیا کہ کیا یہ لوگ فرشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی جانیں نکال لیں، یا قیامت کے منتظر ہیں؟ دونوں سچویشنز میں انہیں بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اگلی آیات میں زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا گیا کہ چل پھر کے دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، یعنی وہ بستیاں جو تباہ ہو گئی ہیں، ہلاک ہو گئی ہیں، ان میں جا کے دیکھو کہ یہاں پہ بھی لوگ بستے تھے لیکن آج ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ اور پھر اللہ کے اختیار کو واضح کیا گیا کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس کے لیے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر چیزوں کے سائے کو اللہ کی ایک نشانی کے طور پر پیش کیا گیا کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، مثال کے طور پر درخت، پہاڑ یا بلڈنگز وغیرہ، جو بھی چیز ہے اس کا سایہ ہے، اور وہ سایہ دائیں اور بائیں سورج کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سائے پر غور کریں تو وہ زمین پر جھکا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اور لوگ سخت دھوپ میں ان چیزوں کے سائے کے نیچے پناہ لیتے ہیں، اور انسانوں کی پناہ اور سٹے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کے درمیان غار بھی بنا دیے، اور پھر اللہ نے انسانوں کے لیے لباس بھی اتارے تاکہ وہ انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ سکے، اور اسی طرح جنگ کے دوران کے اسپیشل لباس یعنی زرہ کا ذکر کیا گیا کہ جس سے انسان
تلوار کے واروں سے بچتا ہے۔ اور اینڈ پر ایک کنکلوڈنگ کومنٹ دیا گیا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ ہی شریک بناتے ہیں، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے ہیں۔ یعنی مکہ والوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ فیمیل دیویوں کے نام پہ تھے، جیسے لات، عزا، منات، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور دیویاں بنا رکھا تھا۔ اور ساتھ ہی واضح کیا گیا کہ اللہ بہت حلیم اور کریم ہے، وہ تو لوگوں کو موقع اور مہلت دیے جاتا ہے، اگر وہ انسانوں کو ان کے ظلم اور زیادتی کی بیس پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر تو کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اس کو وحی کی، یعنی اسے اسپیشل انسٹرکشنز دیں کہ تم پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتریوں میں اپنا گھر بناؤ، اور پھر مختلف پھلوں میں سے رس چوسو اور اللہ کی بنائے ہوئے سیدھے راستے پر چلو، اور اس کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ شہد کا پیدا ہونا بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے اگر وہ غور کریں۔ اسی طرح انسانوں کی زندگی کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تم کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت بھی دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو لمبی عمر عطا کرتا ہے جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں وہ بہت کچھ جاننے کے بعد انجان بن جاتے ہیں، یعنی انہیں چیزیں بھولنے لگتی ہیں، انہیں صحیح دکھائی نہیں دیتا، انہیں بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی۔ آپ خود بھی دیکھیں کہ بڑھاپے میں انسان کی سینسز کم ہو جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے بوڑھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں سڑک کراس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اندر ڈسیزن میکنگ پاور اور انالیسس والی پاور جو ہے وہ بہت ویک ہو جاتی ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس وقت روڈ کراس کریں۔ مطلب ایک عام انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف سٹیجز میں بھی اللہ کا اختیار اور قدرت صاف دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح اللہ تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالتا ہے، اور اس وقت تم کچھ نہیں جانتے، پھر اللہ تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم چیزوں کا علم حاصل کرو۔ ہمارے سورس آف انفارمیشن یہی تین ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر ان سے چیزیں اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور پھر آگے قیامت کے حوالے سے وضاحت کی گئی کہ اس کا آنا ایک آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہوگا، یا شاید اس سے بھی زیادہ جلد۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کا حکم بتایا گیا کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں پر خرچ کرنے کا کہتا ہے، اور وہ بے حیائی، برائی اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں تاکہ تم یاد رکھو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی کہ اسے مضبوط باندھنے کے بعد اسے توڑ نہ دینا، اس عورت کی طرح جو سوت کاٹتی ہے اور اس پورا سوت کاٹنے اور دھاگا بنانے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں ایک بہت زبردست حقیقت واضح کی گئی، انما عند اللہ ہوا خیر لکم، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے، جو چیزیں، جو سامان، جو مال و دولت، وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، دائمی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچا جا سکے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا تو بذات خود ایک نیک کام ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہے، تو پھر اس میں شیطان کا کیا کام؟ لیکن اصل میں جو شیطان ہے
وہ قرآن کے حوالے سے ہی انسانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت شیطان سے بچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ قرآن سے روکنا ہے۔ آپ خود نوٹ کریں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا سوچتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں روزانہ اتنا قرآن ضرور پڑھوں گی یا سمجھوں گی، تو اسپیشلی قرآن پڑھنے کے اس وقت کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ کبھی آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، کبھی نیند آنے لگتی ہے، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے، یا پھر بچہ رونے لگتا ہے۔ تو یہ شیطان کے مختلف حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے دور رکھ سکے، قرآن سے ہٹا سکے۔ اور اگر وہ انسان کسی طرح قرآن تک پہنچ ہی جائے اور اسے پڑھنا شروع کر دے، تو پھر شیطان اپنا نیکسٹ حربہ آزماتا ہے اور وہ اس انسان کے دل میں قرآن کے حوالے سے ڈاؤٹس پیدا کر دیتا ہے، اور ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور پھر آپ کنفیوز ہو کر اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ کبھی کسی اور کام کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید یا تلقین نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر حج کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ضروری نہیں، قربانی کرنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری نہیں، روزہ رکھنے سے پہلے اعوذ باللہ کا نہیں کہا گیا، لیکن قرآن اور نماز سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے۔ پھر قرآن کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اسے کب نازل کرنا ہے، کس پر نازل کرنا ہے اور کیسے نازل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ آیات اللہ نے پہلے نازل کر دیں، وہ وقتی طور پر تھیں، ٹیمپریری تھیں، مسلمانوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی مسلمانوں کی ٹریننگ کی۔ تو کئی آیات ٹیمپریری تھیں، عارضی تھیں، اور ان میں سے کچھ آیات کو دوسری آیات کے ساتھ چینج کر دیا گیا، یعنی جو فائنل حکم تھا وہ آ گیا، اور جو پہلا ٹیمپریری حکم یا کوئی آیت تھی اس کو ریپلیس کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ اس بات پر کرٹیسائز کرتے ہیں آج بھی، اور ایون اس وقت مشرکین اور کافر بھی اس بات پر تنقید کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم پہلے آیا اور اس کے بعد اسے بدل دیا گیا۔ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کو تو ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہے، تو پھر یہ چینجز کیوں آ رہی ہیں کہ فائنل حکم اب آیا ہے اور پہلے والا کینسل ہو گیا؟ حالانکہ اللہ نے یہ سب ایک حکمت کے تحت کیا، جو انسانوں کے لیے آسان ہے اس طریقے کو اپنایا کہ پہلے ایک آسان کام بتایا گیا اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹف لیول کی بات بتائی گئی جو کہ فائنل تھی۔ اور اس کے لیے دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ناسخ آیات اور منسوخ آیات۔ منسوخ وہ جو ٹیمپریری تھی جن کو بعد میں چینج کر دیا گیا، اور ناسخ یعنی وہ آیت یا وہ چیز جو بعد میں آئی اور اس نے پہلی آیت کو ریپلیس کر دیا۔ آگے چل کر قیامت کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اس دن ہر انسان اپنی جان سے لڑتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے نفس کو ملامت کرے گا کہ تم نے فلاں کام ایسے کیوں کیا، اللہ کی نافرمانی کیوں کی، جیسے سورہ قیامہ میں آتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور پھر توبہ کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے جو غلطی سے جہالت میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی پلٹ آتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے حوالے سے تعریفی کلمات آتے ہیں، اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے
اور فرما بردار تھے۔ امت کے لفظ کا ایک مطلب تو امام کے حوالے سے ہے، یعنی پیشوا ہونا، قائد یا لیڈر ہونا، اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم کا وجود ایک امت کے برابر تھا، یعنی جتنی قربانیاں اس اکیلے بندے نے دیں، جتنی فرما برداریاں اس نے کی، وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک پوری امت کے لوگ مل کر کرتے ہیں۔ اور جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی تھیں وہ ان کا شکر ادا کرنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دے کر انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کیں۔ پھر سورہ کے آخر میں دعوت دین کا طریقہ کار واضح کیا گیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور اگر کبھی اختلاف کا موقع آ جائے تو نرمی اور پیار محبت کے ساتھ اسے سلجھاؤ، یعنی لہجے میں تنگی، تلخی یا بدتمیزی والے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر سورہ کی لاسٹ آیات میں صبر کا اجر واضح کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کافروں کی سازشوں اور باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صبر کریں، اور صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ نحل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔